السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله الكريم في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وقال النبي صلى الله عليه وسلم حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما آمین۔ انتہائی معزز حاضرین محفل، بزرگوں، نوجوان دوستوں، پردہ نشین اسلامی ماؤں اور بہنوں اور پیارے بچوں، سب سے پہلے ہر قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی اللہ جل جلالہ، اللہ جل شانہ وعم نوالہ کے لیے ہے، جس نے ہم سب پر بے شمار احسانات کیے ہیں، اور اپنے احسانوں میں سب سے بڑا احسان یہ کیا ہے کہ ہم سب کو انسان بنایا ہے، اور انسان بنانے کے بعد سب سے بڑا احسان یہ کیا کہ ہم سب کو مسلمان بنایا ہے۔ بعدہ قیامت کی صبح تک بے شمار، لا تعداد، بے گنتی، بے حساب درود و سلام نازل ہوں
ہمارے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ بہت خوشی کی بات ہے یہ ہم سب کے لیے کہ ہم اور آپ آج کے اس پروگرام کے اندر شریک ہوئے ہیں۔ گزرے مہینے بھی منگل کے روز پروگرام کا انعقاد کیا گیا تھا، اور اس مہینے میں بھی منگل کے دن پروگرام کا انعقاد کیا گیا ہے۔ چونکہ ہماری اور آپ کی جو قوم ہے وہ انصاری قوم ہے، اور عام طور سے ہمارے اور آپ کے یہاں منگل کی چھٹی ہوتی ہے، تو منگل کے دن پروگرام بھی ہو جاتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ شریک ہو جائیں، اچھی بات ہے یہ۔ لیکن ہمارے اور آپ کے ایمان کا حال تو یہ ہونا چاہیے، اگر منگل کے علاوہ بھی کسی دن پروگرام کا معاملہ بن جائے تو ہم سب کو اس پر لبیک کہنا چاہیے۔ اگر منگل کے علاوہ بھی کسی اور دن پروگرام ہو تو ہم سب کو یہ کہنا چاہیے کہ ٹھیک ہے، ہم اپنا کام، اپنا بزنس، اپنے لوم اتنی دیر کے لیے چھوڑ سکتے ہیں۔ لیکن خیر یہ تھوڑا مشکل ہے، نہ ہونے سے اچھا ہے کہ منگل کو کم سے کم ہو تو رہا ہے۔ بہرکاف جو موضوع آج کے پروگرام کے لیے میں نے منتخب کیا ہے وہ ہے روحوں کا سفر۔ بات شروع کرنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر لوں، اللہ تعالیٰ جو بھی باتیں ہوں ہم سب کو سننے کے ساتھ ساتھ مکمل طور سے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دنیا کے اندر سب سے بڑی سچائی معلوم ہے کیا ہے؟ موت ہے۔ اس سے بڑی سچائی دنیا کے اندر اور کوئی نہیں ہے۔ ہر آدمی جانتا ہے، ہر آدمی کو معلوم ہے، غریب ہو، امیر ہو، بادشاہ ہو، رعایا ہو، کالا ہو، گورا ہو، مسلمان ہو، غیر مسلم ہو، لیکن سب یہ تو مانتے ہیں کہ ہم کو مرنا ضرور ہے، موت آنی ہے، موت سے کوئی دنیا کے اندر بچ نہیں سکتا ہے۔ عربی کے اندر ایک کہاوت ہے، الموت قدح کل نفس شاربہ والقبر باب کل نفس داخلہ۔ اچھا لگا سننے میں؟ اچھا لگا؟ اندازہ لگایا عربی زبان بھی کتنی اچھی زبان ہے۔ ہم سن کیا رہے ہیں اور مطلب کیا ہے؟ سننے میں تو اچھا لگا، مطلب دیکھیں۔ کہا گیا الموت قدح کل نفس شاربہ، موت ایک ایسا جام ہے، موت ایک ایسی شراب ہے، کل نفس، کل نفس، جو بھی دنیا کے اندر ہے، جو بھی شخص ہے، جو بھی پرندہ ہے، جو بھی جانور ہے، شاربہ، کسی نہ کسی دن پیے گا تو ضرور، موت سے بچ نہیں سکتا ہے۔ والقبر باب، اور قبر ایک ایسا دروازہ ہے، کل نفس داخلہ، ہر شخص کو مرنے کے بعد اس کے اندر داخل ہونا ہے۔ تو موت سے آپ بچ نہیں سکتے ہیں، آپ کہیں بھی چلے جائیں، کہیں بھی چھپ جائیں، لیکن اگر آپ کی موت کا ٹائم ہو گیا ہے اور آپ کی موت کا وقت آ گیا ہے، آپ نہیں بچیں گے۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اللہ فرماتا ہے تمہیں جہاں جانا ہے جاؤ، چھپ جاؤ، اس کے اندر اپنے آپ کو سیکیور کر لو، لیکن یاد رکھو اگر تمہاری موت کا ٹائم ہو گیا تو تم کو موت ضرور آئے گی۔ اور موت کب آ جائے، کیسے آ جائے، یہ دنیا کے اندر کوئی جانتا تھوڑی نہ ہے۔ آدمی ہندوستان سے سعودی عرب جا رہا ہے حج کرنے کے لیے، اسے کیا معلوم کہ جس فلائٹ میں میرا ٹکٹ ہے، جس طیارے میں مجھے جانا ہے، وہ سعودی عرب پہنچنے سے پہلے ہی کریش کر جائے گا، میں مر جاؤں گا، لیکن آدمی کو معلوم نہیں۔ کتنے لوگ ہیں سمندر میں سفر کر رہے ہیں، پانی کے جہاز میں ہیں، سمندری طوفان میں ان کا جہاز، ان کی کشتی غرق آب ہو گئی، مر گئی۔
آدمی اٹاوا سے دلی جا رہا ہے، کار سے ایکسیڈنٹ ہو گیا، مر گیا، کوئی نہیں جانتا ہے کہ موت کب آ جائے، کسی کو نہیں معلوم ہے۔ لیکن اگر موت کا ٹائم ہو گیا تو موت ضرور آئے گی۔ کوئی آدمی بہت بڑے حادثے سے بچ جاتا ہے تو کیا کہتا ہے، آج تو میں موت کے منہ سے نکل کے آ رہا ہوں، میں موت کے منہ سے نکل کے آ رہا ہوں۔ موت کے منہ سے کوئی نکل سکتا ہے؟ موت نے اپنے منہ میں لیا نہیں، اگر منہ میں لے لے تو کوئی آدمی نکل نہیں سکتا ہے موت سے۔ عربی کا ایک شاعر کہتا ہے، لو کان فی الدنیا بقا لما مات خیر المرسلین محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر دنیا میں کسی کو بقا ہوتی، اگر دنیا میں کسی کو ہمیشگی ہوتی تو سارے انسانوں کے سردار، انسانوں میں سب سے افضل انسان اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کبھی انتقال نہ ہوتا۔ آپ کبھی اس دنیا سے انتقال نہیں فرماتے، تو معلوم یہ چلا کہ موت آنی ہے۔ آپ کے پاس دنیا میں بہت پیسہ ہو، آپ بہت عمدہ کوٹھیاں خرید لیں، عمدہ مکان بنوا لیں، لیکن یاد رکھیں آپ موت کو نہیں خرید سکتے۔ آج میڈیکل سائنس کتنی زیادہ ترقی پر پہنچ گئی ہے، آپ کا پیر نہیں، آپ کا دوسرا پیر لگ سکتا ہے، آپ کی آنکھ نہیں ہے، دوسری آنکھ لگ سکتی ہے، لیکن کوئی ڈاکٹر یہ دنیا کے اندر دعویٰ نہیں کر سکتا ہے کہ اس کے پاس ایک ایسی دوا ہے اگر کھا لوگے تو موت نہیں آئے گی۔ کوئی ڈاکٹر یہ دعویٰ نہیں کر سکتا۔ موت آنی ہے، آج نہیں تو کل آئے گی، کل نہیں تو پرسوں، لیکن موت کا وقت آپ کا طے، موت سے بچ نہیں سکتے ہیں۔ اور موت کے بعد جانا کہاں ہے؟ اس 2 گز کی زمین میں جہاں آپ کو آپ کے آرام کے لیے، جہاں پر پنکھا نہیں ہے، کولر نہیں ہے، بستر نہیں ہے، تکیہ نہیں ہے، جہاں پر آپ کے لیے روشنی نہیں ہے، جہاں پر آپ کے لیے لائٹیں نہیں ہیں، وہاں صرف اندھیرا ہے، صرف اندھیرا ہے اور اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو روح کا سفر، یعنی انسان جب مرتا ہے اور اس کی روح نکل جاتی ہے، اس کی روح قبض کر لی جاتی ہے، تب وہ کیا سفر طے کرتا ہے، اس کے ساتھ کیا کیا ہوتا ہے، انشاءاللہ میں آج کی تقریر میں یہ باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنظُرُونَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ۔ اللہ فرماتا ہے، انسانوں، اے مسلمانوں، جب تمہاری روح تمہارے حلق کے نرخے میں پہنچ جاتی ہے، یعنی جب انسان مرنے والا ہوتا ہے اور اس کی جو روح ہوتی ہے نکل رہی ہوتی ہے، حلق کے نرخے میں آ کر کے اٹک جاتی ہے، اللہ فرماتا ہے وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنظُرُونَ، اور اے لوگوں جس کی روح نکلنے والی ہے تم اس کے قریب بیٹھے ہوئے اس کو دیکھ رہے ہوتے ہو۔ کوئی آدمی مر رہا ہے، کوئی بیمار ہے، اس کی زندگی کا آخری وقت چل رہا ہے، آدمی تمام لوگ اس کے پاس موجود اور دیکھ رہے ہیں کہ اس کی روح کیسے نکل رہی ہے۔ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب کسی آدمی کے انتقال کا وقت قریب ہو تو جو لوگ اس کے آس پاس بیٹھے ہیں انہیں کیا پڑھنا چاہیے؟ کیا پڑھنا چاہیے؟ لا الہ الا اللہ۔ اس بچے نے سب سے پہلے جواب دیا ہے، لا الہ الا اللہ۔ اللہ فرماتا ہے وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنظُرُونَ، روح نکل رہی ہے تم قریب بیٹھے ہوئے ہو، اور جس کی روح نکل رہی ہے تم اس کو دیکھ رہے ہو۔ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنظُرُونَ، تم اس کے قریب ہو۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، لیکن ہم تم سے بھی زیادہ اس کے قریب ہوتے ہیں لیکن تم ہمیں دیکھ نہیں سکتے ہو۔ یہاں چارپائی پڑی ہے اور یہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، کتنے قریب ہیں؟ اللہ فرماتا ہے ہم تم سے بھی زیادہ اس کے قریب ہوتے ہیں لیکن تم دیکھ ہمیں نہیں سکتے ہو، تم ہمیں دیکھ نہیں سکتے ہو۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں جب آدمی کے مرنے کا ٹائم قریب ہوتا ہے اور جب آدمی کی روح نکلنے کا ٹائم قریب ہوتا ہے، یعنی اس کی موت کا وقت آ جاتا ہے اور وہ بستر موت پہ پڑا ہوا ہوتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں 2 فرشتے اس کے پاس آتے ہیں، 2 فرشتے آتے ہیں، اور وہ جو 2 فرشتے ہوتے ہیں وہ نہایت ہی خوبصورت شکل کے ہوتے ہیں، بڑی پیاری شکل کے ہوتے ہیں، بہت زیادہ حسین و جمیل ہوتے ہیں، اور ان کے چہرے سورج کی طرح چمکتے ہوئے ہوتے ہیں۔ وہ آتے ہیں، اللہ کے نبی فرماتے معه کفن من اکفان الجنہ،
الجنہ معہ حنوط من حنوط الجنہ، وہ اپنے ساتھ جنت کا ایک کپڑا لائے ہوتے ہیں، وہ اپنے ساتھ جنت کا ایک کپڑا لائے ہوتے ہیں اور جنت کی خوشبو بھی لائے ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں پھر ملک الموت آتے ہیں، موت کے فرشتے آتے ہیں اور وہ اس مرنے والے سے کہتے ہیں، جس کی روح نکالنے والے ہیں، یا ایتھا النفس الطیبہ، اور ایک الفاظ یہ بھی ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ اخرجی الی ربک راضیۃ مرضیہ، آئے نیک روح، آئے پیاری روح، اب اس جسم کو چھوڑ دے، اس کا ٹائم پورا ہو گیا ہے، اس کے موت کا وقت ہو چکا ہے، اب اس کی روح کو چھوڑ دے اور چل اللہ تعالیٰ کی طرف۔ آج کے دن تیرا رب تجھ سے بہت زیادہ راضی ہے، آج کا دن تیرا رب تجھ سے بہت زیادہ خوش ہے، چل اپنے رب کی طرف، اخرجی الی مغفرۃ من اللہ ورضوانہ، چل اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی طرف۔ ملک الموت اس کی روح کو نکالتے ہیں، اس کی روح کو اس کے جسم سے باہر کرتے ہیں اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کی روح اتنے زیادہ آرام سے نکال لی جاتی ہے، اس کی روح اتنے زیادہ آہستہ سے نکال لی جاتی ہے۔ اللہ کے نبی نے مثال بھی دی ہے، ایک مشکیزے میں پانی بھراؤ اور اس کو ڈیل دو تو جتنے ہی آرام سے مشکیزے سے پانی نکل آتا ہے اس کی بھی روح کو نکال لیا جاتا ہے۔ اب اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ جو فرشتے اپنے ساتھ جنتی چادر لائے ہیں، جنت کی خوشبو جس میں لگی ہوئی ہے، اس چادر میں فوراً لپیٹ دیا جاتا ہے، اس چادر میں اس کو پیک کر دیا جاتا ہے اور فرشتے اپنی اپنی گودوں میں اٹھاتے ہیں، اپنے ہاتھوں میں لیتے ہیں اور پھر اس کا سفر طے کرتے ہیں اور اس نیک روح کو لے کر پہلے آسمان پہ پہنچتے ہیں، آسمائے دنیا پہ پہنچتے ہیں، پہلے آسمان پہ دستک دیتے ہیں۔ پہلے آسمان کا فرشتہ کہتا ہے کون آیا ہے، کون آیا ہے؟ یہ جو فرشتے اس کی روح کو لے جا رہے ہیں یہ اس کا نام بتاتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کا دنیا میں جتنا اچھا نام تھا، اس کا دنیا میں جتنا پیارا نام تھا، جو سب سے بہترین نام تھا، وہی نام بتایا جاتا ہے۔ دنیا کے اندر نام بھی ہوتے ہیں لیکن کچھ لوگ کسی اور نام سے کہہ کر کے پکارتے ہیں، تو جو اس کا سب سے بہترین نام دنیا کے اندر ہوتا ہے وہ نام بتایا جاتا ہے۔ یہ فلاں آدمی ہے، اس کا نام عبداللہ، اس کا نام عبد الرحمن ہے۔ جب نام بتایا جاتا ہے تو پہلے آسمان کے دروازے کھول دیتے ہیں، پہلے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور پہلے آسمان کے فرشتے دوسرے فرشتوں سے کہتے ہیں جو اس کی روح کو لے کر کے آ رہے ہیں، آئے فرشتوں، یہ تم کتنی ہی پیاری روح کو لے کر کے آ گئے ہو، یہ کتنی زیادہ خوشبودار ہے، یہ کتنی زیادہ معطر ہے، یہ تم کتنی زیادہ پیاری روح کو لے کر کے آ گئے ہو۔ پھر وہ سارے فرشتے اس کی حفاظت میں دوسرے آسمان پہ جاتے ہیں، دوسرے آسمان کے بھی دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور پھر تیسرے پہ جاتے ہیں، چوتھے پہ جاتے ہیں، یہاں تک کہ ساتویں آسمان پہ پہنچ جاتے ہیں۔ اور جب یہ ساتویں آسمان پہ پہنچ جاتے ہیں اب یہ فرشتے کہتے ہیں آئے اللہ تیرے اس مقرب روح کو ہم، آئے اللہ تیرے اس بندے کی روح کو ہم اب ساتویں آسمان تک تو لے آئے ہیں، آئے اللہ اب اس کے آگے کہاں لے جائیں، اب اس کے آگے اس کے لیے اور کون سا مقام ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایسا کرو اس کو علین میں داخل کر دو، ایسا کرو اس کو علین میں لے جاؤ۔ یہ علین کون سی جگہ ہے؟ علین وہ جگہ ہے جہاں نیک لوگوں کی روحوں کو لے جایا جاتا ہے، اور سجین کون سی جگہ ہے؟ جہاں برے لوگوں کی روحوں کو لے جایا جاتا ہے۔ آئے اللہ اب اس روح کو کہاں لے کر کے جائیں؟ اللہ فرماتا ہے ایسا کرو اس کی روح کو لے کر علین میں چلے جاؤ۔ اب جب اس کی روح کو علین میں لے کر کے جایا جاتا ہے تو جو اور روحیں وہاں پہلے سے پہنچ چکی ہیں وہ اس کا استقبال کرنے کے لیے، ویلکم کرنے کے لیے آگے آ جاتی ہیں اور اس کا استقبال کرتی ہیں، اور اگر کوئی اس کا جاننے والا یا اس کا رشتہ دار اس سے پہلے مرا ہے اور وہ علین میں ہے تو یہ اس کو پہچان لیتا ہے، یہ پہچان لیتا ہے، یہ بھی اس کو پہچان لیتا ہے کہ بھائی یہ تو ہمارے محلے کے تھے اور سب خیریت ویریت ہے۔ اب جو پہلے وہاں پہنچ چکے ہیں اب وہ اس سے سوال کرتے ہیں یہ بتاؤ ہمارے محلے میں ایک شخص اور تھا جس کا نام یہ تھا، اس کا کیا حال ہے؟ یعنی وہاں پر بھی پوچھا جا رہا ہے کہ جو ہمارا دوست تھا اس کا کیا حال ہے، یہ بتاؤ فلاں ابن فلاں کا کیا حال ہے۔ اسی وقت غیب سے آواز آتی ہے
आए रूहो, अभी तो ये दुनिया की मुसीबतों से आया है, अभी तो ये दुनिया की परेशानियों से आया है, इसे थोड़ा सा आराम तो कर लेने दो, इसे थोड़ा आराम ले लेने दो। फिर वो कुछ देर आराम करता है, फिर जब आराम करके फारिग होता है, फिर ये रूहें उससे सवाल करती हैं, ये बताओ वो कहाँ पर गया है, ये बताओ उसका क्या हाल है। अब ये जो बाद में आया ये जवाब देता है, अरे तुम किसके बारे में पूछ रहे हो, वो तो मुझसे पहले मर चुका है, उसका इंतकाल तो मेरे इंतकाल से पहले हुआ है, क्या वो यहाँ पर नहीं आया है, क्या वो यहाँ पर नहीं पहुंचा है। वो जवाब देते हैं, नहीं वो तो यहाँ पर नहीं आया है। अच्छा अगर यहाँ नहीं आया तो कहाँ गया होगा। वो रूहें जवाब देती हैं, ये तो इल्लीन है, यहाँ नेक लोगों की रूहों को लाया जाता है। एक जगह और है जो यहाँ पर नहीं आता है, वो सिज्जीन में जाता है, उसे सिज्जीन कहा जाता है, जहाँ बुरे लोगों की रूहों को ले जाया जाता है। तो जो आदमी नेक होता है उसकी रूह कहाँ जाती है, इल्लीन के अंदर। अभी आप यहां तक समझे कि ये आदमी इल्लीन के अंदर पहुंच गया है। ये नेक आदमी का मामला है। और जो आदमी नेक नहीं है, जो आदमी नेक नहीं, उसका क्या हाल होता है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, आदमी अगर गुनहगार होता है, बदकार होता है, फासिक होता है, फाजिर होता है, मुनाफिक होता है, तो उसके पास भी दो फरिश्ते आते हैं और वो बड़ी भयानक शक्ल के होते हैं, बड़ी डेंजर शक्ल के होते हैं, और ये दो फरिश्ते उसके ऊपर नाजिल होते हैं, उसके करीब आते हैं और अल्लाह के नबी फरमाते हैं, इनके साथ एक टाट की चादर है जो जहन्नम से लाई गई है, जिसमें बहुत बुरी बदबू आती है। ये उसके पास आएंगे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, फिर मलिकुल मौत आते हैं, मौत के फरिश्ते आते हैं, और जब ये मौत के फरिश्तों को देखती है तो ये रूह जिस्म के अंदर दौड़ने लगती है। ये मौत के फरिश्ते कहते हैं, या अय्यतुहन नफ्सुल खबीसा उखरुजी इला सखतिम मिनल्लाहि व गज़बा। आए बुरी रूह, आए बदकार रूह, आए बेनमाजी रूह, आए गाली देने वाली रूह, फासिक व फाजिर रूह, चल अब इस जिस्म को छोड़ दे, चल अपने रब की तरफ जो तुझसे बहुत ज्यादा नाराज है। आज के दिन तेरा रब तुझसे बहुत ज्यादा गुस्सा है। जब ये रूह फरिश्तों को देखती है जिनकी शक्ल बहुत ज्यादा खतरनाक है, ये जिस्म में भागने लगती है, जिस्म में दौड़ने लगती है। फरिश्ते इसको पकड़ने की कोशिश करते हैं, ये भाग रही है, फरिश्ते पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं और बिलाखिर उसको पकड़ लेते हैं और उसकी रूह को खींचते हैं और बहुत ज्यादा सख्ती के साथ उसकी रूह को निकाला जाता है। अल्लाह के नबी ने मिसाल दी है, एक लोहे की सलाख लें आप, और लोहे की सलाख में गीली जो ऊन होती है, रुई होती है, उसको लपेट दें, और फिर जब आप उस रुई को निकालेंगे, उस ऊन को निकालेंगे तो बहुत खिंचेगी, बार बार टूटेगी, आप बड़े आराम से निकाल नहीं सकते, बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। अब इसकी रूह को निकाल लिया गया है। जो फरिश्ते अपने साथ जहन्नम से चादर लाए जिसमें बहुत बुरी बदबू आ रही है, इसकी रूह को उस चादर में लपेट दिया जाता है और इसको लेकर पहले आसमान पे पहुंचा जाता है। पहले आसमान पे 10 दरवाजे पे दस्तक दी जाती है। पहले आसमान के फरिश्ते कहते हैं, कौन आया है? ये जो फरिश्ते इसकी रूह को ले जा रहे हैं, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, दुनिया में उसका जितना बुरा नाम था, जितना खराब नाम था, वही नाम बताया जाता है। पहले आसमान के फरिश्ते कहते हैं, इसको कहाँ लेकर के आ गए हो? हम इसको पहले आसमान में दाखिल नहीं होने देंगे, इसके अंदर से तो बहुत बुरी बदबू आ रही है, इसको ले जाओ, पहले आसमान से कहीं और ले जाओ, हम इसको पहले आसमान में दाखिल नहीं होने देंगे। जिन फरिश्तों के हाथों में इसकी रूह है, ये फरिश्ते अल्लाह से कहते हैं, आए अल्लाह, इस तेरे बंदे की रूह को पहले आसमान के दरवाजे नहीं खोले जा रहे हैं। अल्लाह ताला फरमाता है, ऐसा करो, इसको फेंक दो, इसको डाल दो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, उसको फेंक दिया जाता है और वो सिज्जीन में जाकर के गिरता है। सिज्जीन में, ये सिज्जीन कहाँ है? ये 7 जमीनों के नीचे है। और इल्लीन कहाँ है? ये 7 आसमानों के ऊपर है। और अल्लाह ताला फरमाता है, ये जहन्नम, ये जन्नत में उस वक्त तक नहीं जा सकते हैं, हत्ता यलीजल जमलु फी सम्मिल खयात, जब तक कि ऊंट सुई के नाके से दाखिल ना हो जाए। तो ये मामला है, जो जन्नत की रूह होती है वो इल्लीन के अंदर जाती है, और जो रूह बुरी होती है, जहन्नमी होती है, वो सिज्जीन के अंदर जाती है। ये बात वाज़े हो गई। अच्छी रूहें कहाँ जाती हैं? मैं सवाल भी करूंगा ताकि मालूम चले कि आप लोगों के जहन में आ रहा है। इल्लीन में जाती हैं।
اور بری روحیں کہاں جاتی ہیں؟ سجین میں جاتی ہیں۔ اب یہ روحیں پہنچ گئی ہیں، یہ معاملہ جو چل رہا ہے کب تک چل رہا ہے؟ آپ کی روح نکل گئی ہے اور آپ کی لاش ابھی گھر کے اندر موجود ہے۔ اب یہ سارا معاملہ اب تک چل رہا ہے، لیکن جب آپ کے جنازے کو گھر سے اٹھایا جاتا ہے تب ایک الگ معاملہ شروع ہو جاتا ہے، الگ معاملہ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اذا وضعت الجنازہ، جب جنازے کو اٹھایا جاتا ہے اور کندھا دینے والے جنازے کو کندھا دیتے ہیں تو جو نیک روح ہوتی ہے، کیونکہ وہ تو علین میں جا چکی ہے، اس کی روح کو جسم میں لوٹا دیا جاتا ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ جسم میں لوٹ گئی ہے تو زندہ ہو گئے، نہیں، وہ معاملہ الگ ہے، وہ برزخی معاملہ ہے۔ مرنے کے بعد آپ کی روح آ رہی ہے، جا رہی ہے، لیکن وہ دنیا کی روحوں کی طرح نہیں۔ ہماری روح بھی ہمارے جسم میں، ہم بول رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں، ہم ہر چیز کر سکتے ہیں، لیکن مرنے کے بعد اگر روح جسم میں جو روح لوٹائی جائے گی، اس کا معاملہ دنیا کی طرح نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں پھر جسم میں روح کو لوٹا دیا جائے گا، اور جب جنازے کو اٹھایا جائے گا تو جو روح علین سے جا چکی ہوگی اور اس کو پھر دنیا میں آئی ہوگی، وہ کہے گی قدمونی، آئے میرے ساتھیوں مجھے جلدی لے چلو، آئے میرے ساتھیوں مجھے جلدی لے چلو، دیر کیوں کر رہے ہو؟ اور جو روح بری ہوتی ہے وہ کہتی ہے آئین تذہبون بہا، او لوگو رکو مجھے کہاں لے کر کے جا رہے ہو؟ آئین تذہبون بہا، آئے لوگو کہاں لے کر کے جا رہے ہو؟ جو نیک روح ہوتی ہے وہ کہتی ہے جلدی لے چلو، اور جو روح نیک نہیں ہوتی ہے وہ کہتی ہے آئین تذہبون بہا، تم کہاں لے کر کے جا رہے ہو؟ پھر قبرستان میں لے جاتے ہیں اور منو من مٹی کے نیچے دفن کر دیا جاتا ہے۔ اب اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب یہ دفن کرنے کے بعد لوٹتے ہیں تو ان کے چلنے کی آواز، ان کے جوتیوں کی آواز، ان کے قدموں کی آواز اس مردے کو سنائی جاتی ہے جس کو یہ دفنا کر کے لوٹ رہے ہیں۔ اور کیوں سنائی جا رہی ہے؟ اب سنو، زندگی بھر محنت کی، کس لیے؟ بچوں کے لیے، اولاد کے لیے۔ آج یہی تیری اولاد ہے جو تجھے منو من مٹی کے نیچے دفن کر کے جا رہی ہے۔ وہاں احساس ہوگا۔ یہ آواز کیوں سنائی جا رہی ہے؟ احساس کے لیے۔ تیرے دوست جن کے ساتھ تیری چائے کی، کباب کی اور شراب کی محفلیں جمتی تھی، آج یہی دوست تجھے دفنا کر کے جا رہے ہیں۔ تیرا بیٹا تیری لاش کو 2-3 گھنٹے سے زیادہ گھر میں رکھنا گوارا نہیں کرے گا۔ تیری بیوی 4 دن آنسو بہائے گی، وہ بھی خاموش ہو جائے گی، کوئی تیرا اپنا نہیں۔ وہاں پر احساس ہوگا اپنا کیا ہے؟ اپنا وہی ہے جو عمل ہم اور آپ یہاں پر کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں آدمی کے 3 دوست ہوتے ہیں۔ ایک دوست تو موت تک ساتھ رہتا ہے، وہ کیا ہے؟ مال۔ ایک دوست قبر تک ساتھ ہوتا ہے، وہ کیا ہے؟ اس کے احباب، اس کے یار۔ اور ایک دوست ہوتا ہے جو مرنے کے بعد بھی کام آتا ہے، اور وہ کیا ہوتا ہے؟ اس کے نیک اعمال ہوتے ہیں، اس کی نیکیاں ہوتی ہیں، اس کی نمازیں ہوتی ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من 3: صدقۃ جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له۔ آدمی جب مر جاتا ہے تو سارے عمل کا معاملہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن ہاں 3 چیزیں ایسی ہیں کہ اس کو ثواب مرنے کے بعد بھی پہنچتا رہے گا۔ وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ کر کے گیا ہے۔ یعنی آپ یہ سمجھے آپ نے اگر اس مسجد کے اندر کوئی قرآن رکھ دیا ہے، اور آدمی جب تک آپ کے مسجد میں رکھے ہوئے قرآن کو یا کسی کے دیے ہوئے قرآن کو پڑھتا رہے گا، آپ کو مرنے کے بعد بھی ثواب ملتا رہے گا۔ یہ مسجد فاطمہ ہے، جن لوگوں نے اس مسجد میں پیسہ لگایا ہے وہ زندہ ہے، انہیں ثواب مل رہا ہے۔ جب وہ مر جائیں گے اور اس مسجد میں لوگ نماز پڑھتے رہیں گے تب تک ان کو ثواب ملتا رہے گا۔ آپ نے کسی مدرسے میں پیسہ لگا دیا ہے، جب تک وہ مدرسہ ہے اور اس میں بچے پڑھ رہے ہیں آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ پھر ان بچوں سے جو بچے پڑھ رہے ہیں آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ پھر ان بچوں سے جو بچے پڑھ رہے ہیں ان کا بھی ثواب آپ کو ملتا رہے گا۔ صدقۃ جاریہ، اسے عربی کے اندر صدقہ جاریہ کہا جاتا ہے۔ اگر کوئی آدمی صدقہ جاریہ کر کے گیا ہے تو مرنے کے بعد بھی اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ او علم ينتفع به، میں آپ کو کوئی بات بتا کر کے جا رہا ہوں، اگر آپ میری بات پر عمل کرنے لگے، میری بات سے آپ کے دل میں اگر اصلاح کا جذبہ پیدا ہو جائے اور میں مر جاؤں اور آپ میری بات پر جو میں نے آپ کو بتائی ہے اس پر عمل کرتے رہے، تو مرنے کے بعد بھی مجھے ثواب ملتا رہے گا۔
اس لیے میں آپ کو ایک بہت پیاری بات بتاؤں، دنیا کے اندر جو بھی مسلمان کوئی بھی نیک عمل کرتا ہے اس کا ثواب پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ پوری شریعت تو اللہ کے نبی نے ہمیں بتائی ہے نا، پوری جو شریعت کا سلسلہ ہے یہ اللہ کے نبی سے آپ اساس ہے، آپ بنیاد ہے۔ کوئی بھی مسلمان کوئی بھی چھوٹا بڑا نیک عمل کرتا ہے اس کا ثواب امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچتا ہے۔ تو اگر آپ کوئی دین کی بات بتا کر کے جا رہے ہیں، نفع بخش علم دے کر کے جا رہے ہیں، تو اس کا ثواب بھی مرنے کے بعد آپ کو پہنچتا رہے گا۔ او ولد صالح یدعو لہ، اور نیک اولاد چھوڑ کر کے جا رہے ہیں، وہ بھی آپ کے لیے دعا کرتی ہے، وہ بھی نیک عمل کرتی ہے، تو اس کا ثواب آپ کو پہنچتا رہے گا۔ تو یہ 3 طریقے ہیں۔ تو آدمی کو دفن کر دیا جاتا ہے، اور جب وہ لوگ جاتے ہیں تب اس کو احساس ہوتا ہے کہ یہ سب میرے غیر ہے، اور میرا اگر اپنا کوئی تھا تو وہ کیا تھا؟ میرے اعمال تھے۔ آدمی کو دفن کر دیا جاتا ہے، مردے کو دفن کر دیا گیا ہے۔ اب یہاں پر تیسرا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ 2 فرشتے آتے ہیں جو اس سے سوال کریں گے، اور ان فرشتوں کا کیا نام ہے؟ منکر نکیر۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر آدمی نیک ہوتا ہے، مرنے والا نیک ہوتا ہے، تو منکر نکیر نہایت ہی خوبصورت شکل میں اس کے سامنے آتے ہیں اور اس سے سوال کرتے ہیں من ربک، تیرا رب کون ہے؟ وہ جواب دیتا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ اور پھر اس سے سوال کیا جاتا ہے ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ وہ جواب دیتا ہے دینی اسلام، میرے دین کا نام اسلام ہے۔ اور پھر اس سے تیسرا سوال کیا جاتا ہے من الذی بعث فیکم، وہ شخص کون ہے جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے؟ وہ جواب دیتا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی آیا، یہ پوچھا جاتا ہے من نبیک، تیرے نبی کون ہے؟ تو آدمی جواب دے گا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ان تینوں سوالوں کا جواب دے دیا گیا ہے۔ اب اس سے چوتھا سوال پوچھا جاتا ہے، اور پوچھنے والا فرشتہ چوتھا سوال پوچھتا ہے یہ بتاؤ یہ تمہیں تینوں سوالوں کا جواب کیسے معلوم ہے؟ وہ جواب دیتا ہے قرأت فی کتاب اللہ، یہ میں نے اللہ کی کتاب میں پڑھا ہے، یہ میں نے قرآن میں پڑھا ہے۔ پھر یہ فرشتہ سوال کرتا ہے تم نے یہ کہاں پڑھا ہے؟ وہ جواب دیتا ہے قرأت فی کتاب اللہ، یہ میں نے اللہ کی کتاب میں پڑھا ہے۔ اسی وقت غیب سے آواز آتی ہے آئے فرشتوں، آئے منکر نکیر، اب میرے بندے کو پریشان نہ کرو، اب میرے بندے کو تنگ نہ کرو، اس نے تو تمہارے تینوں سوالوں کا جواب دے دیا ہے۔ وَأَلْبِسُهُ مِنَ الْجَنَّةِ فَفَرْشُهُ مِنَ الْجَنَّةِ، ارے میرے بندے کی قبر میں جنت کا بستر بچھا دو، اس کو جنتی لباس پہنا دو، ایک جنت کا دروازہ بھی کھول دو، اور اس کی قبر کو بہت زیادہ کشادہ کر دو، یہاں تک کہ 70 گز کے برابر کر دیا جاتا ہے، اس کی قبر کو بہت زیادہ کشادہ کر دیا جاتا ہے۔ اب آپ میں کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ آدمی قبر کے اندر اور جنت کے دروازے کیسے کھلے؟ یہاں آدمی ہندوستان میں بیٹھ کر کے سعودی عرب میں ویڈیو کال کر رہا ہے، آدمی امریکہ میں ویڈیو کال کر رہا ہے، سب کچھ دکھ رہا ہے نا۔ اگر مخلوق اس پر قادر ہے کہ انڈیا میں بیٹھ کر آپ مکہ مدینہ دیکھ سکتے ہیں، تو خالق اس بات پہ قادر کیوں نہیں ہے کہ وہ آپ کو قبر میں آپ کے لیے جنت کے دروازے، وہ تو کچھ بھی کر سکتا ہے نا، وہ تو خالق ہے نا، اس کے ہاتھ میں تو ساری چیزیں ہیں نا۔ جب وہ انسان کو اتنی طاقت دے سکتا ہے کہ وہ یہاں بیٹھ کر اپنے اس بھائی کی شکل دے کے اور لائیو دے کے مباشرتاً جو 7 سمندر پار ہے، وہ رب اس بات پہ قادر تو اس سے بھی زیادہ ہے کہ وہ اپنے محبوب بندے کو اس کی قبر کے اندر جنت کے دروازے دکھائے، جنت کے دروازے کھول دے، اس کو جنت کی ہوائیں بھی لگیں گی، اس کو جنت کی خوشبو بھی لگے گی۔ اب ابھی یہ قبر کے اندر ہے، اس کی قبر میں جنت کا بستر بچھا ہوا ہے، جنتی لباس ہے، اپنی قبر میں ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، دروازے کھلے ہوئے، ہوائیں آ رہی ہیں، خوشبو آ رہی ہے۔ اب ایک آدمی اس کی قبر کے اندر آئے گا، اور وہ کون ہوگا؟ وہ کہے گا انا عملک الصالح، میں تیرا نیک عمل ہوں، میں تیری نمازیں ہوں، میں تیرا روزہ ہوں، میں تیرا صدقہ ہوں، میں تیری زکوٰۃ ہوں۔ اور قبر میں یہ شخص اس کو جو قبر کے اندر ہے، اس کو قبر میں ہی وہ جگہ بھی دکھا دی جائے گی جہاں وہ جنت کے اندر رہے گا، اللہ تعالیٰ وہ جگہ بھی دکھا دے گا۔ اب یہ کہے گا اللہ جلدی سے قیامت آ جائے اور میں اپنی جنت کے اندر چلا جاؤں۔
اللہ کی جنت اتنی اچھی، کہے گا اللہ جلدی قیامت دے دے اور میں جنت کے اندر چلا جاؤں. اچھے آدمی کا معاملہ ہے. اور جو آدمی اچھا نہیں ہوتا اس کا کیا معاملہ ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو آدمی دیندار نہیں ہوتا ہے، بے نمازی ہوتا ہے، مشرک ہوتا ہے، کافر ہوتا ہے، فاسق و فاجر ہوتا ہے، بظاہر تو نام کا مسلمان ہوتا ہے لیکن اس کے اندر اسلام تو نہیں ہوتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کے پاس بھی 2 فرشتے آئیں گے اور ان کا نام بھی منکر نکیر ہوگا. یہ اس کو جھنجھوڑ کے اٹھائیں گے، جھنجھوڑ کے اس کو اٹھایا جائے گا اور جیسے ہی ان دونوں فرشتوں کو دیکھے گا یہ ڈر جائے گا، حیران ہو جائے گا، چونک جائے گا. اب یہ بڑی ڈینجر شکل کے ہوں گے، یہاں تک کہ ان کی آنکھیں اتنی بڑی بڑی ہوں گی جیسے دنیا کے اندر جو بڑے بڑے ڈیگ ہوتے ہیں ان کی آنکھیں اتنی بڑی ہوں گی. ان کے دانت کتنے بڑے ہوں گے؟ دنیا میں جتنے بڑے سینگ بیلوں کے، گائے کے نہیں بیلوں کے ہوتے ہیں اتنے بڑے دانت ہوں گے ان کے. یہ جب دیکھے گا تو ڈر جائے گا. اب یہ 3 سوال کر رہے ہیں. 3 سوال کیا؟ یہ دیکھو. پہلا سوال کیا جا رہا ہے من ربک، تیرا رب کون ہے؟ یہ کہے گا ہا لا ادری، افسوس افسوس، ہائے میری قسمت، مجھے نہیں معلوم. آپ سوچیں گے نا ہم تو بڑے اچھے سے جواب دے دیں گے. یاد رکھیے اگر دنیا میں آپ مسلمان ہیں، آپ اللہ کی عبادت کرتے ہیں لیکن اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرتے ہیں، یاد رکھیے جواب نہیں دے پائیں گے. ہاں لا ادری، افسوس مجھے نہیں پتا ہے. دوسرا سوال کیا جائے گا ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ وہ جواب دے گا ہاں لا ادری، ہائے میری پھوٹی قسمت، مجھے نہیں معلوم ہے. پھر اس سے تیسرا سوال کیا جائے گا من ربک، تیرا رب کون ہے؟ وہ کہے گا ہاں لا ادری، افسوس مجھے نہیں معلوم ہے. اب اس کو سزا دی جائے گی، اس کو مارا جائے گا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ فرشتے اپنے ساتھ بڑے بڑے ہتھوڑے لائے ہوں گے اور وہ ہتھوڑا کتنا خطرناک ہوگا، اگر دنیا میں کسی پہاڑ پہ مار دیا جائے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے گا. اس ہتھوڑے سے ان کو مارا جائے گا. اور کیا ہوگا؟ 99 سانپ اور بچھو اس کی قبر میں چھوڑ دیے جائیں گے. اور یہ سانپ یہ بچھو دنیا کی طرح نہیں ہوں گے. اگر ان میں سے کوئی ایک سانپ یا ایک بچھو اگر دنیا کے اندر سانس لے لے تو دنیا میں کبھی ہریالی نہیں ہو، دنیا میں کبھی گھاس اور پیڑ پودے نہ ہوں گے. یہ ان کے زہر کا حال ہے. اور اس جیسے 99 سانپ اور بچھو اس کی قبر میں چھوڑ دیے جائیں گے، جہنم کا دروازہ کھول دیا جائے گا اور وہ بس یہی کہے گا اللہ بس قیامت نہ آئے، اللہ بس تو قیامت نہ نازل کرنا. یعنی جہنم کا عذاب اتنا زیادہ خطرناک ہے، وہ اس کو اس بات کا ڈر ہوگا جب قبر کا عذاب اتنا زیادہ خطرناک ہے تو وہ قیامت کا منظر کیا ہوگا اور اس کے بعد جو جہنم میرے لیے ہے اس کا کیا ڈینجر عذاب ہوگا. اس لیے وہ کہے گا اللہ اس عذاب سے صحیح تو یہی ہے، اللہ بس قیامت نہ آئے. اتنا خطرناک معاملہ ہوگا. یہ قبر کا حال ہے. آج ہمارا اور آپ کا کیا حال ہے؟ ہم اور آپ سنتے ہیں لیکن آج ہمارے اور آپ کے دلوں کے اندر احساس پیدا نہیں ہوتا ہے. ہمارے پیارے نبی کا کیا معاملہ ہے؟ آپ قبر کے پاس جا رہے ہیں، آپ رونے لگتے ہیں، آپ کی آنکھوں سے اتنے آنسو نکلتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی داڑھی بھیگ جاتی ہے. اللہ کے نبی کہتے ہیں میرے صحابہ اس قبر کی تیاری کرو کیونکہ ہمیں تمہیں سب کو مرنے کے بعد اسی قبر کے اندر آنا ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جب قبر کے پاس سے گزرتے تو رونے لگتے. لوگوں نے سوال کیا عثمان تمہارے سامنے جہنم کا ذکر آتا ہے تم نہیں ہوتے ہو لیکن جب قبر کے پاس سے گزرتے ہو تو رونے لگتے ہو. جانتے ہو حضرت عثمان نے کیا جواب دیا؟ حضرت عثمان کہتے ہیں آئے لوگوں یہ قبر ہی تو آخرت کی پہلی منزل ہے. جو یہاں کامیاب وہ آگے بھی کامیاب، اور جو یہاں کامیاب نہ ہو سکا وہ آگے بھی کامیاب نہیں ہو پائے گا. جو یہاں کامیاب نہیں ہو سکا وہ آگے بھی کامیاب نہیں ہو پائے گا. تو یہ قبر کا معاملہ ہے. حضرت عثمان قبر کے پاس سے گزرتے تو رونے لگتے ہیں. آج ہمارا اور آپ کا کیا معاملہ ہے؟ ہمارے اور آپ کے دل اتنے زیادہ سخت ہو گئے ہیں، ہمارے اور آپ کے دل اتنے زیادہ پتھر ہو گئے ہیں، آج ہم اور آپ قبرستان میں جاتے تو وہاں ہنستے ہیں، وہاں مسکراتے ہیں. ہم اور آپ قبرستان کے اندر جا رہے ہیں تو وہاں ہنسی کی باتیں کر رہے ہیں، کوئی سگریٹ پی رہا ہے، کوئی گٹکا کھا رہا ہے. ہم اور آپ تو اتنے بے شرم ہو گئے، اتنے بغیرت ہو گئے، آج قبرستان میں بھی جاتے ہیں تو ہمیں اور آپ کو وہاں اپنی موت یاد نہیں آتی ہے. ہمارے اور آپ کے دل اتنے سخت ہو گئے. تو یہ معاملہ کس کا ہے؟ روح کا معاملہ ہے.
ہمارا موضوع کیا چل رہا ہے؟ روحوں کا سفر. تو یہ سفر کیا ہے روح کا؟ مرنے کے بعد سے لے کر قبر تک. اگر وہ اچھا ہے تو قبر میں اس کے ساتھ اچھا معاملہ ہے، اور اگر وہ برا ہے تو قبر میں اس کے ساتھ برا معاملہ ہے. اب یہ اپنی قبروں کے اندر ہے، قبر میں ان کے ساتھ اچھا معاملہ ہو رہا ہے، اور اگر مرنے والا برا ہے تو اس کی قبر میں برا معاملہ ہو رہا ہے. اب ان سارے لوگوں کو قیامت کے دن اٹھایا جائے گا. جب ان سب کی قبر پھٹے گی، جب قیامت واقع ہوگی، تو ان سب کو قیامت کے دن اٹھایا جائے گا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں یحشر الناس یوم القیامہ حفاتا عراتا غرلا. اب ان سارے کے سارے لوگوں کو، دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ آئے ہیں اور سارے مر گئے ہیں، سارے لوگ جو مر گئے ہیں، سب کی قبروں کو پھاڑا جائے گا، اور سارے لوگ اٹھیں گے، میدان محشر کی طرف جمع ہوں گے. حفاتا عراتا غرلا، سارے لوگ ننگے ہوں گے. حفاتا، سارے لوگ بے چپل ہوں گے، کسی کے پاؤں میں چپل نہیں ہوگی، کسی کے پیروں میں جوتا نہیں ہوگا. عوراتن، کسی کے جسم پر کپڑا نہیں ہوگا. اور غرلا، غیر مختون ہوں گے. یعنی دنیا میں ہم پیدا ہوتے ہیں، ہمارے ختنے ہو جاتے ہیں، لیکن قیامت کے میدان میں ہمیں ایسے جمع کیا جائے گا کہ ہمارے ختنے ہی نہیں ہوں گے، ہم غیر مختون ہوں گے. قیامت کے دن سب ننگے ہوں گے، کسی کے جسم پر کپڑے کا ایک ریشہ نہیں، پاؤں میں کوئی چپل نہیں، اور سارے لوگ غیر مختون ہوں گے. سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے جمع کرے گا. حضرت عائشہ اللہ کے نبی سے سوال کرتی ہیں الرجال والنساء جميعا، اے اللہ کے نبی وہاں پر مرد بھی ہوں گے، وہاں پر تو عورتیں بھی ہوں گی، اور جب دونوں برہنہ ہوں گے تو ایک دوسرے کو دیکھیں گے، یعنی بہت زیادہ شرم آئے گی. دنیا کے اندر اگر آدمی، شرم کی بات ہے، کوئی ننگا آدمی ننگی عورت کو دیکھے، اور ننگی عورت ننگے آدمی کو دیکھے، ننگے آدمی کو دیکھے. حضرت عائشہ سوال کر رہی ہے اے اللہ کے نبی وہاں تو بہت زیادہ شرم آئے گی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں الامر اشد، اے عائشہ معاملہ اس سے کئی زیادہ خطرناک ہوگا. یعنی کسی کو اتنی فرصت نہیں ہوگی جو یہ سوچ لے کہ مجھے سامنے کسی غیر مرد کو دیکھنا ہے، مجھے سامنے کسی ننگی عورت کو دیکھنا ہے. وہاں معاملہ بہت زیادہ خطرناک ہوگا. کسی کے جسم پر کپڑا نہیں ہوگا، کسی کے جسم پر چپل نہیں ہوگی پیروں میں، اور سارے کے سارے لوگ غیر مختون ہوں گے. اور سب سے پہلے اللہ تعالیٰ جس کو قیامت کے دن لباس پہنائے گا وہ کون ہوں گے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہوں گے. یاد رکھیے، میں کچھ چیزیں ایسی بتاتا ہوں کہ آپ کے ذہن میں رہیں. قیامت کے دن سب سے پہلے کپڑا کس کو پہنایا جائے گا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام. سارے لوگ جمع ہوں گے، کسی کے جسم پر کپڑا نہیں ہوگا، غیر مختون ہوں گے، کسی کے پیروں میں چپل نہیں ہوگی، اور معاملہ بہت زیادہ خطرناک ہوگا. اور کتنا زیادہ خطرناک، اللہ کے نبی فرماتے ہیں تدن الشمس، سورج بہت زیادہ نزدیک آ جائے گا، حتیٰ کہ 1 میل کے فاصلے پر آ جائے گا. آج یہ سورج ہم سے 9 کروڑ 33 لاکھ میل کی دوری پر ہے، اور یہ جو اپنی گرمی، جو اس سورج سے گرمی نکل رہی ہے، آپ ایسے سمجھیں اس سورج کی جو گرمی ہے وہ 99.5% تو اوپر رک جاتی ہے، اور جو 100 میں سے جو 99.5 ختم کر دے، جو تھوڑا سا بچتا ہے، بس وہ گرمی ہم تک اور آپ تک پہنچتی ہے. یہ حال ہے. لیکن جب وہی سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، اندازہ لگائیں گرمی کا کیا حال ہوگا. لوگ پریشان ہوں گے، پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے. جو جتنا زیادہ گنہگار ہوگا اتنا زیادہ پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا. کوئی ٹخنے تک ہوگا، کوئی گھٹنے تک ہوگا، کوئی کمر تک ہوگا، اور کوئی پورا کا پورا ہوگا. اور وہ پسینہ ایسے کھول رہا ہوگا جیسے کڑھائی میں تیل کھولتا ہے. لوگ گرمی کی وجہ سے اپنی زبانوں کو ایسے باہر نکالے ہوئے ہوں گے جیسے گرمی کے موسم میں کتوں کی زبانیں ان کے منہوں سے باہر ہوتی ہیں. زمین تانبے کی طرح تپ رہی ہوگی. بڑا خطرناک معاملہ ہوگا. لوگ دوڑے دوڑے حضرت آدم کے پاس جائیں گے.
آئے آدم آپ تو سب سے پہلے انسان ہے، آئے آدم آپ کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، آئے آدم آپ تو سب سے پہلے نبی ہیں، آپ تو پوری دنیا کے لوگوں کے باپ ہیں، آئے آدم آج اللہ سے ہمارے لیے سفارش کر دے، آئے آدم اللہ سے ہمارے لیے درخواست کر دے۔ حضرت آدم فرمائیں گے آئے لوگوں مجھ سے دنیا میں غلطی ہو گئی تھی، اللہ نے میں نے ایک غلطی کر دی تھی، اللہ نے منع کیا تھا لا تقرب هذه الشجرہ، دیکھو جنت کے درخت کے اس کے قریب مت جانا، لیکن میں نے اس کا پھل کھا لیا تھا، میں اس کے قریب چلا گیا تھا، آج مجھے ڈر لگ رہا ہے کہیں اس غلطی کی وجہ سے میں جہنم کے اندر نہ چلا جاؤں۔ قد غضب ربی غضبا، آج میرا رب بہت زیادہ غصے میں ہے اور مجھے ڈر ہے کہیں اس غلطی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھے جہنم کے اندر داخل نہ کر دے۔ اذهبوا الی غیری، جاؤ کہیں اور چلے جاؤ۔ آئے آدم تم ہی بتاؤ کہاں جائیں؟ حضرت آدم کہیں گے ایسا کرو تم نوح کے پاس چلے جاؤ۔ لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے۔ آئے نوح آپ تو سب سے پہلے رسول ہیں، آپ نے 950 سال تک تبلیغ کی ہے، آئے نوح آپ اللہ سے سفارش کر دیں۔ حضرت نوح کہیں گے لوگوں مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، اللہ نے منع کیا تھا، دیکھو مشرکوں کی سفارش نہ کرنا، لیکن میں نے اپنے مشرک بیٹے کی سفارش کر دی تھی اور میں ڈرتا ہوں کہیں میں اس غلطی کی وجہ سے جہنم میں نہ چلا جاؤں۔ جاؤ جاؤ، آج میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا ہوں کیونکہ آج کے دن اللہ تعالیٰ بہت زیادہ غصے میں ہے، جاؤ کہیں اور چلے جاؤ۔ آئے نوح آدم نے منع کر دیا، اب تم بھی منع کر رہے ہو، اچھا ٹھیک ہے تم ہی بتاؤ کہاں جائیں؟ کہاں جائیں؟ حضرت نوح کہیں گے ایسا کرو تم ابراہیم کے پاس چلے جاؤ۔ ابراہیم کے پاس، لوگ حضرت ابراہیم کے پاس جائیں گے۔ آئے ابراہیم آپ تو اللہ کے خلیل ہیں، آپ تو اللہ کے دوست ہیں، اللہ نے آپ کو خلیل کہا ہے، آپ سارے نبیوں کے باپ ہیں۔ آئے ابراہیم آپ اللہ سے سفارش کر دیں۔ حضرت ابراہیم کہیں گے آئے لوگوں میں نے دنیا میں 3 جھوٹ بولے تھے اور میں ڈرتا ہوں میں ان 3 جھوٹوں کی وجہ سے مجھے گرفتار نہ کر لیا جائے، کہیں میرا مواخذہ نہ ہو جائے، کہیں ان 3 جھوٹوں کی وجہ سے میں جہنم میں نہ چلا جاؤں۔ قد غضب ربی غضبا، آج کا دن میرا رب بہت زیادہ غصے میں ہے، جاؤ کہیں اور چلے جاؤ، آج کے دن میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ جانتے کتنے جھوٹ بولے تھے؟ صرف 3 جھوٹ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بولے تھے اپنی زندگی میں، اور اتنا ڈر رہے ہیں ان 3 جھوٹوں کی وجہ سے، کیا کہہ رہے ہیں؟ جاؤ کہیں میں جہنم کے اندر نہ چلا جاؤں۔ اور آپ کو میں ایک نکتہ بتاؤں، ابھی میرے خیال سے 10 منٹ ہے اذان میں، ایک نکتہ میں آپ کو بتاؤں، یہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو 3 جھوٹ بولے تھے یہ در حقیقت جھوٹ نہیں تھے، یہ در حقیقت جھوٹ نہیں تھے، یہ سچائی تھی۔ آپ سمجھ لیں پھر آگے بڑھیں گے، کچھ بات اگر رہ جاتی تو وہ سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ پہلے یہ دیکھ لیں کہ وہ 3 جھوٹ کون سے تھے۔ دراصل معاملہ یہ تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قوم کے لوگ آئے اور کہا ابراہیم چلو میلے میں چلتے ہیں، چلو میلے میں چلتے۔ حضرت ابراہیم نے کہا ایسا کرو آپ لوگ جائیں، انی سقیم، میں بیمار ہوں میں نہیں جاؤں گا۔ حضرت ابراہیم بیمار نہیں تھے، تو یہ جھوٹ ہوا نا، لیکن اب میں آپ کو آگے بتاؤں گا یہ جھوٹ کیسے نہیں تھا۔ کہا انی سقیم، میں بیمار ہوں، تم کو جانا ہے تم جاؤ۔ سارے قوم کے لوگ چلے گئے۔ جب یہ سارے قوم کے لوگ میلے میں چلے گئے، گاؤں سے باہر شہر سے باہر چلے گئے، حضرت ابراہیم نے اٹھائی کلہاڑی اور معبد کے اندر جتنے بت رکھے ہوئے تھے، مندر کے اندر جتنے معبود رکھے ہوئے تھے، سب کو اپنی ہتھوڑی سے توڑ دیا، اور جو سب سے بڑا بت تھا اس کو باقی رکھا، اس کو نہیں توڑا، اور جو کلہاڑی تھی وہ اسے گلے کے اندر ڈال دی۔ اب جب سارے لوگ آئے اور دیکھا کہ ہمارے معبد میں سارے معبود ٹوٹے ہوئے ہیں، کہا ابراہیم علیہ السلام پہ شک ہوا اور کہا ابراہیم کیا تم نے ہمارے بتوں کو توڑا ہے؟ حضرت ابراہیم نے کہا ان کے بڑے نے توڑا ہوگا۔ اور توڑا کس نے تھا؟ حضرت ابراہیم نے۔ تو یہ جھوٹ لگ رہا ہے نا، تو یہ 2 جھوٹ ہو گئے۔ تیسرا جھوٹ کیا ہے؟ حضرت ابراہیم اپنی بیوی حضرت سارہ کے ساتھ
مصر سے گزر رہے تھے. حضرت ابراہیم کہاں سے گزر رہے تھے؟ مصر سے گزر. حضرت ابراہیم چونکہ یہ عراق میں پیدا ہوئے، پھر غالباً فلسطین میں بھی رہے، اور مصر سے یہ گزر رہے تھے، مصر سے گزر رہے تھے. تو اس وقت جو مصر کا بادشاہ تھا، اس کو اگر یہ معلوم چل جائے کہ کوئی میاں یا بیوی اس کے حکومت سے گزر رہے تو بیوی کو اپنی رکھیل بنا لیتا تھا، اور جو آدمی تھا وہ اس کو قتل کر دیا. حضرت ابراہیم کو یہ معلوم تھا، حضرت ابراہیم گزر رہے ہیں اور ان کو معلوم ہے اگر بادشاہ کو معلوم چل گیا تو یہ معاملہ ہوگا. بادشاہ کے جو نوکر چاکر ہے وہ آئے حضرت ابراہیم کے پاس اور کہا یہ عورت تمہاری کون ہے؟ حضرت ابراہیم نے کہا اگر میں یہ کہوں کہ بیوی ہے تب تو اس کو یہ لوگ لے لیں گے، میرا قتل کر دیں گے. حضرت ابراہیم نے کہا تھا یہ میری بہن ہے، یہ میری بہن ہے. تو یہ بھی جھوٹ ہوا. اب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ جھوٹ کیسے نہیں ہے. پہلا جھوٹ دیکھیں، گاؤں کے لوگ آئے، کہا ابراہیم چلو میلے میں چلتے ہیں. حضرت ابراہیم نے کہا انی سقیم، میں بیمار ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے بخار نہیں آ رہا ہے، میرا دل بیمار ہے. یہ جو تم گناہ کر رہے ہو اللہ کو چھوڑ کر کے ان پتھروں کے بنے ہوئے معبودوں کی عبادت کر رہے ہو، تمہارے شرک سے، تمہارے گناہوں سے، تمہاری برائیوں سے. انی سقیم، میرا دل بیمار ہے، میرا دل بہت زیادہ پریشان ہے. انی سقیم. تو یہ بظاہر تو جھوٹ ہے لیکن یہ در حقیقت جھوٹ نہیں ہے. گاؤں کے لوگ آئے، کہا ابراہیم کیا تم نے ہمارے بتوں کو توڑا ہے؟ حضرت ابراہیم نے کہا ان کے بڑے نے توڑا ہوگا. ان کا بڑا کون؟ میں ہوں. ان کا بڑا میں ہوں. میرے سامنے ان کی اوقات کیا ہے؟ میں نبی ہوں، یہ پتھر کے بنائے ہوئے صنم ہے، ان کے بڑے نے توڑا ہوگا. مطلب یہ تھا ہاں میں نے توڑا ہے، میں ان کا بڑا ہوں. تو یہ بھی بظاہر جھوٹ لگ رہا ہے لیکن در حقیقت یہ سچ ہے. حضرت سارا کے ساتھ جا رہے ہیں، لوگ آئے، کہا یہ عورت تمہاری کون ہے؟ کہا یہ میری بہن ہے. حضرت سارا حضرت ابراہیم کی بیوی تھی لیکن ایمانی رشتے سے دونوں بھائی بہن تھے. آپ کا باپ الگ ہے، میرا باپ الگ ہے، لیکن ہم اور آپ بھائی ہیں. کس رشتے سے؟ ایمانی رشتے سے. آپ کی بیوی ہے، ٹھیک ہے آپ کی بیوی ہے، لیکن وہ اس سے پہلے آپ کی ایمانی بہن ہے، کیونکہ آپ بھی مومن ہیں اور وہ بھی مومن ہے. تو حضرت ابراہیم کے کہنے کا مطلب یہ تھا یہ میری ایمانی بہن ہے. در حقیقت تو یہ میری بیوی ہے لیکن یہ میری ایمانی بہن ہے. تو اسے کہتے ہیں یہ جھوٹ بظاہر تھا لیکن در حقیقت یہ سچائی تھی. اور اسے عربی کے اندر کیا کہا جاتا ہے؟ توریہ. کیا کہا جاتا ہے؟ توریہ. توریہ کا مطلب ہوتا ہے کہ جو آپ کو بظاہر تو جھوٹ لگ رہا ہے لیکن پیچھے سے وہ سچائی ہو. جیسے اللہ کے نبی جب مکے سے مدینہ ہجرت کر رہے ہیں، حضرت ابو بکر ساتھ میں ہے اور ڈر ہے کہیں لوگوں کو معلوم نہ چل جائے. ایک آدمی نے حضرت ابو بکر کو دیکھ لیا، وہ پہچانتا تھا حضرت ابو بکر کو، اللہ کے نبی کو نہیں جانتا تھا. اس نے کہا ابو بکر یہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ دیکھیے پہلے لوگ اپنے ساتھ راستوں کا جانکار رکھتے، گائیڈ رکھتے تھے، گائیڈ جس سے معلوم چلتا تھا کہ اس کو راستہ بتانے والے ہیں. وہ سمجھا کہ یہ ان کو راستہ بتانے والے ہیں، یہ جو کہیں جا رہے ہیں راستے کے جانکار ہیں. لیکن حضرت ابو بکر کے کہنے کا مطلب یہ تھا یہ دین میں مجھے راستہ دکھانے والے ہیں، یہ دین کے معاملے میری ہدایت کرنے والے ہیں. تو تین جھوٹ تھے اور در حقیقت وہ جھوٹ نہیں تھے. حضرت ابراہیم اتنا زیادہ ڈر رہے ہیں، آج ہم اور آپ ایک منٹ میں 300 جھوٹ بول جائیں، ایک گھنٹے میں 3000 جھوٹ بول جائیں، لیکن ہمیں اور آپ کو اس کی فکر نہیں ہوتی ہے. حضرت ابراہیم کہیں گے لوگوں میں نے 3 جھوٹ بولے تھے اور میں ڈرتا ہوں کہیں جہنم میں نہ چلا جاؤں. اذهبوا الى غیری، جاؤ کہیں اور چلے جاؤ. آئے ابراہیم آدم نے منع کر دیا ہے، آئے ابراہیم نوح نے منع کر دیا ہے، تم بھی منع کر رہے ہو. آئے ابراہیم اب کہاں جائیں؟ حضرت ابراہیم جواب دیں گے ایسا کرو تم موسیٰ کے پاس چلے جاؤ، وہ بنی اسرائیل کے بڑے نبی ہیں، جلیل القدر پیغمبر ہیں، وہ تمہاری شفاعت کر سکتے ہیں. لوگ حضرت موسیٰ کے پاس آئیں گے. آئے موسیٰ تم تو کلیم اللہ ہو، اللہ سے بات کیا کرتے تھے، آئے موسیٰ تم اللہ سے سفارش کر دو. حضرت موسیٰ کہیں گے آئے لوگوں میں نے دنیا میں قتل کر دیا تھا، آئے لوگوں میں نے دنیا میں ایک مرڈر کر دیا تھا اور میں ڈرتا ہوں کہیں اس کی وجہ سے میں جہنم کے اندر نہ چلا جاؤں. جاؤ کہیں اور چلے جاؤ، ایسا کرو عیسیٰ کے پاس چلے جاؤ. لوگ حضرت عیسیٰ کے پاس جائیں گے، حضرت عیسیٰ بھی منع کر دیں گے اور آخر میں وہ کہیں
فرمائیں گے ایسا کرو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جاؤ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے اور آپ اپنی امت کے لیے سفارش کریں گے، آپ اپنی امت کے لیے شفاعت کریں گے۔ تو یہ قیامت کا معاملہ ہے، یہ روحوں کا سفر ہے، یہ قیامت کے میدان میں یہ ہو رہا ہے۔ عمل بھی تولے جائیں گے، نیکی اور برائیوں کو تولا جائے گا، اور جس کے عمل کا معاملہ اچھا ہوگا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، اس کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دے دیا جائے گا۔ جنتیوں کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ہوگا اور جہنمیوں کے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ہوگا، اور بالآخر جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمی جہنم کے اندر چلے جائیں گے۔ جنتی کہاں چلے جائیں گے؟ جنت کے اندر، اور جہنمی کہاں چلے جائیں گے؟ جہنم کے اندر۔ تو جو موضوع تھا روحوں کا سفر وہ ابھی پورا نہیں ہوا ہے، اب جتنا آپ کے سامنے آیا ہے ابھی اتنا ہی اور باقی ہے، لیکن وقت نہیں ہے کہ میں آپ کے سامنے اس کے آگے کچھ، میں وقت تو خیر کافی لے کر کے آیا تھا لیکن شروع میں ہی 15-20 منٹ تقریباً چلے گئے۔ بہرحال چلیے، تمام چیزیں خیر ہوتی رہتی ہیں، کبھی وقت زیادہ ہوتا ہے کبھی کم ہوتا ہے، تو انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو آگے کی باتیں بھی انشاءاللہ کر لیں گے، لیکن بہتر یہ تھا کہ ابھی ہو جاتی تو زیادہ اچھا تھا، لیکن ابھی نہیں ہو پا رہی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کو ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہم سب کو قبر کے عذاب سے محفوظ کر سکیں، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہم سب پر رحم فرمائے۔ الہ العالمین جو باتیں ہوئی ہیں سب سے پہلے مجھے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، پھر آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جب تک زندہ رہیں توحید پر، اسلام پر، خاتمہ ہو تو اسلام پر۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا الحمد للہ۔